إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ایک بار پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آپ کو مجھے صحت کے ساتھ عطا فرمایا، کیونکہ انسان کی صحت وہ بھی عبادات کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے حدیث رسول کے مفہوم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے حوالے سے بیان کیا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جو رب کی عبادت انسان صحت کے ساتھ کر سکتا ہے وہ بیماری کی حالت میں رب کی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی نصیب ہوا اور الحمدللہ تعالی ہماری صحت بھی اس قابل ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھ سکیں، کیونکہ پورا مہینہ یہ ماہ رمضان المبارک کا درس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس حوالے سے چند اصلاحی موضوعات پر، جس طرح کے طہارت ہے، طہارت میں پھر غسل کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، طہارت کیوں ضروری ہے، اسی طرح نماز ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن و مستحبات کیا ہیں، اور دیکھیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کی گوشت گزار چند باتیں کی جائیں گی۔ لیکن چونکہ ماہ رمضان کا آغاز ہوا تو پتہ تو چلنا چاہیے کہ یہ جو ہم پورا دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو اس بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی مقصد بھی ہے؟ انسان پر جو روزہ فرض کیا گیا تو اس کی فضیلت کا کوئی مقصد بھی ہے؟ جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ مسجد بنوائی، اس کو اتنا خوبصورت بنایا گیا، تو اس کو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اہلیان غازی آباد کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، وہ خوبصورت عمارات بنا سکتے ہیں، بلکہ اس مسجد کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک محفوظ جگہ ہو جہاں مسلمان آ کر اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو اس عمارت پر خرچ کرنے کا، اس کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ انسان اور بالخصوص جو مسلمان ہیں ان کے لیے عبادت کی محفوظ جگہ بنانا تھا۔ یہ سپیکر ہے، اس کو بنایا گیا ہے، اس کے بنانے کی وجہ کہ تاکہ اگر اجتماع زیادہ ہو تو ہر بندے تک جو بات کی جا رہی ہے اس بات کو پہنچانا مقصود ہے۔ یہ پنکھا ہے تو اس پنکھے کو بنانے کا ایک مقصد ہے کہ یہ چلے گا
تو اس سے ہوا اس کو حصول ممکن ہوگا، اور اگر ہوا اس سے حاصل ہوگی تو گرمی کا جو ہے وہ اس کی شدت کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ اس کو جو فرض کیا گیا، تو روزہ فرض کرنے کی کیا حکمت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پیاسے رہیں؟ کیا اس کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ جو شادی شدہ آباد ہیں وہ اپنی بیویوں سے دور کرنا ان کو مقصد ہے؟ نہیں، ایسا حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے مقصد جو روزے کا ہے وہ بیان کر دیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلے اس چیز کو بیان کیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے جاتے رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ روزے فرض کیوں کیے؟ تو فرمایا اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، تاکہ تمہارے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تاکہ تم تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ اس لیے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ صاحب تفسیر مظہری نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے حدیث پاک بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی گروہ جو تم میں سے نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس نکاح کرنے کی طاقت موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ چونکہ جو بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے۔ لہذا اس لیے یہ جو امر ہے اس کو کیا جائے۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، یہ نکاح نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ انسان کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ انسان روزے کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو لہذا روزوں کو فرض کرنے کا مقصد اور علت یہی تھی کہ جو ایمان والے ہیں ان کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو، ان کے اندر خوف خدا پیدا ہو، اور وہ دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر اپنے خالق اور مالک کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں۔ احیاء العلوم کے اندر امام محمد غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو روزہ فرض کیا گیا ہے اس کی وجوہات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں روزہ رکھنے سے انسان جو ہے وہ کھانے پینے اور جو شہوانی اس کی خواہشات ہوتی ہیں ان کی جو لذات ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، اور جب ان کے اندر کمی آئے گی، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، شہوانی لذات کے اندر، تو انسان کی جو حیوانی قوت ہے وہ کم ہو جائے گی، اور جب حیوانی قوت انسان کی کم ہوگی تو اس کی روحانی طاقت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو روزہ انسان کی روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ دوسرا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مسائل پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے، اور مشقت برداشت کرنے کی اس کی جو ہے وہ ایک پریکٹس اور مشق ہو جاتی ہے۔ تو لہذا انسان جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر ایک صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر امام غزالی فرماتے ہیں خود بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کے بھوکا اور پیاسا رہنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں بھوکا ہوتا ہوں تو کتنی مشکل سے دن گزرتا ہے، میں پیاسا ہوتا ہوں تو کتنی مشکل سے دن گزرتا ہے، تو پھر غریب ان کا احساس دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں تو اس ماہ رمضان میں
صرف 1 مہینے کے لیے بھوکا رہا پیاسا رہا تو میری یہ حالت ہے تو جو غریب سالوں سے بھوکے اور پیاسے زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. فرمایا اس روزے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا. اب ظاہر بات ہے اگر روزہ بندہ صحیح تقاضوں کے مطابق رکھے جس طرح روزہ رکھنے کے تقاضے ہیں, جب انسان روزے سے ہوگا تو کوشش کرے گا جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے, کوشش کرے گا کہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے, کوشش کرے گا کہ کسی کی غیبت سے اپنے آپ کو بچائے. تو حقیقی معنوں میں روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کی زبان بھی گناہوں سے محفوظ رہے, انسان کی آنکھیں بھی گناہوں سے محفوظ رہے, انسان کے جو ہے وہ جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں سے محفوظ رہیں, کان گناہوں سے محفوظ رہیں, اس کی جو ہے وہ آنکھیں گناہوں سے محفوظ رہیں. یہ روزہ کی حقیقی جو ہے وہ تقاضا ہے. تو فرمایا کہ جب روزہ اگر انسان جس طرح رکھنے کا حق ہے اس طرح روزہ رکھتا ہے تو پھر انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. لہذا اس لیے روزہ رکھنے سے یہ نہیں کوئی سوچنا چاہیے کہ شریعت نے ہمارے اوپر کھانا پینا بند کر دیا ہے, تو بلکہ یہ تھا کہ فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیاوی بھی فوائد ہیں روزہ رکھنے کے. جو بندہ کھانا کم کھاتا ہے, بھوک اور پیاس پر بحث کرتا ہے, امام غزالی فرماتے ہیں جتنا انسان کم کھائے گا اس کا کھانا پینا کم ہوگا اتنا ہی اس کی ذہنی جو کیفیت ہے, دماغی کیفیت ہے, وہ اتنی زیادہ کام کرے گی, اس کی بصیرت جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے گی. اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے, اس کی سوچ سمجھ, اس کی جو ہے بصارت تیز ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس لیے روزہ رکھنے سے انسان کی دنیاوی بھی بہت سارے فوائد ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کرنے سے بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفت سمدیہ اس کا فیض بھی نصیب ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو مخلوق سے دور کر دیتا ہے, خالق کی طرف متوجہ کر دیتا ہے, تو اس سے انسان کا تعلق اپنے رب سے بڑا پختہ ہو جاتا ہے اور دنیا سے اس کا تعلق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنے سے انسان کا تکبر بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب میں بھوکا رہ کے اتنا مشکلات کا شکار ہوں اور میری حیثیت یہ ہے کہ میں بھوکا رہ کے جو ہے وہ شریعت کا اتنا پابند ہوں, محتاج ہوں کہ میرے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہیں, پینے کی چیزیں موجود ہیں, بیوی میرے پاس موجود ہے, نہ بیوی کے پاس جا سکتا ہوں, نہ کھانا کھا سکتا ہوں, نہ پانی پی سکتا ہوں, تو پھر اس کا جو تکبر ہے, انا ہے, اس کے اندر خاتمے کا جو ہے وہ یہ سبب روزہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ روزہ کی جو حقیقی مقاصد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سمجھ کر روزہ جو حقیقی معنوں میں اس کا تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ اب سنتیں ادا فرما لیں, اس کے بعد جو